نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مطالعے کا عنوان ہے حفاظت شکم۔ حفاظت شکم، سیرت و کردار کی تعمیر، اصلاح باطن، اپنی شخصیت کو اللہ کی نظر میں مقبول بنانے اور اپنے رب کی بندگی کی حلاوت حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد مطلوب ہے اور جن چیزوں کا اہتمام کرنے کی ہدایت ہے، ان میں ایک اہم ترین چیز شکم کی حفاظت و اصلاح ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ شکم کی اصلاح اور حفاظت نہایت ہی مشقت طلب اور مشکل ہے۔ اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقتی کوشش و کاوش اور فکر و احتیاط کے علاوہ یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی ہدایات کیا ہیں اور شکم کی اصلاح و حفاظت کا منشا اور مراد کیا ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت کی تکمیل اور اپنی اصلاح و تربیت کے معاملے میں واقعی سنجیدہ اور مخلص ہیں تو نہایت ضروری ہے کہ آپ اس سلسلے کی ہدایات کو نہایت توجہ اور سچی طلب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس معاملے میں زبردست احتیاط اور کامل یکسوئی کے ساتھ مسلسل فکر و کوشش کریں اور کسی لمحے بھی اصلاح باطن اور شکم کی حفاظت سے بے پرواہی نہ کریں۔ قرآن و سنت کی مراد کو ہر حال میں پورا کرنے کی سعی کریں اور اس مراد کو پانے کے لیے بزرگوں نے جو کاوشیں کی ہیں اور اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے ان کے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جسم و جان کی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کا سرچشمہ شکم ہے۔ شکم کی اصلاح اور حفاظت کے اثرات نہایت گہرے، دور رس اور نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ اسی طرح شکم کے بگاڑ اور اس کی حفاظت سے غفلت کے اثرات بد اور بگاڑ کے نتائج بھی نہایت گہرے، نہایت تباہ کن اور پوری زندگی کو غلط رخ پر لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کی اصلاح اور تزکیہ نفس کے معاملے میں مخلص ہیں تو آپ کو اپنے شکم کی حفاظت و اصلاح کے لیے ہمہ دم فکر مند رہنے اور تسلسل کے ساتھ اس معاملے میں سرگرم عمل رہنا ہوگا اور کامل احتیاط سے کام لینا ہوگا، اس لیے کہ جسم و جان کی کمزوری، رذائل اخلاق، جنسی بے راہ روی، سرکشی اور اخلاقی پستی کے ظہور کا سرچشمہ بھی پیٹ ہی ہے۔ اگر واقعی اللہ کی بندگی کی حلاوت حاصل کرنی ہے اور اللہ کے دین پر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا مطلوب بندہ بننے اور اس کے دین کو اس کے منشا کے مطابق اختیار کرنے کا عزم و ارادہ ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ سب سے زیادہ فکر اس بات کی کریں کہ آپ کے شکم میں کوئی حرام غذا اور حرام ریزہ نہ پہنچنے پائے۔ حرام ہی نہیں بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی دور رہیں اور پاک باطن رہنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ فضول حلال سے بھی شکم کی حفاظت رکھیں۔ حرام اور مشتبہ چیزوں سے آپ کیوں بچیں؟ اس سلسلے میں اہل علم و بصیرت نے قرآن و سنت کی روشنی میں 3 وجوہ کی نشاندہی کی ہے۔ پہلی وجہ، حرام غذا جہنم کی آگ۔ حرام اور مشتبہ غذا سے اپنے شکم کی حفاظت کی پہلی اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایسی غذا دراصل جہنم کی آگ ہے۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے شکم کو حرام مال سے بھرتے ہیں وہ دراصل اپنے کو جہنم کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرام چیزیں کھانے والا دراصل آگ سے اپنے شکم کو بھرتا ہے اور آخرت کی زندگی میں وہ بھڑکتی آگ میں جھونکا جائے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظالمانہ طریقوں سے کھاتے ہیں
در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورہ توبہ میں آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، جسم کا جو گوشت حرام غذا سے بنا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا ہی مناسب ہے۔ دوسری وجہ حرام غذا راندہ درگاہ بناتی ہے۔ قرآن و سنت کے گہرے مطالعے سے یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ جو شخص حرام اور مشتبہ غذاؤں سے اپنا پیٹ بھرتا ہے اس کو کبھی صحیح اور مخلصانہ عبادت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ عبادت کی حلاوت اور عمل صالح کی توفیق کے لیے ظاہر و باطن کی پاکیزگی ناگزیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب میں ایک جنبی ناپاک انسان کو اپنے پاک گھر مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے اور بغیر وضو کے اپنی پاک کتاب قرآن مجید چھونے کو پسند نہیں کیا ہے۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہیں۔ اور ارشاد ہوا ہے قرآن میں، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، کسی جنبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ غسل کے بغیر مسجد میں داخل ہو، الا یہ کہ وہ مجبوراً راستہ عبور کر رہا ہو۔ ظاہر ہے جنابت سے ہونا بھی ایک مباح اور جائز کام ہے اور بے وضو ہونا بھی مباح اور جائز ہے، لیکن ایک مباح کام کی وجہ سے آدمی اگر ظاہری طور پر پاک نہ ہو تو اس کے لیے اللہ کے پاک گھر میں مسجد میں قدم رکھنے کی ممانعت ہے اور قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ناپسندیدہ ہے۔ تو جو شخص حرام اور مشتبہ چیزوں سے پیٹ بھر رہا ہو اور جسم و جان کی پرورش کر رہا ہو، ایسا شخص رب کے حضور کھڑے ہونے کی توفیق کیسے پا سکتا ہے اور رب کی عبادت و ذکر کی حلاوت سے کیسے لطف اندوز ہوتا ہے؟ حضرت منادرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طاعت و عبادت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس خزانے کی کنجی دعا ہے۔ اس کنجی کے دندانے حلال روزی ہے، اگر چابی میں دندانے نہ ہوں تو دروازہ ہرگز نہیں کھل سکتا، اور جب تک دروازے نہ کھلیں خزانوں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ تیسری وجہ حرام غذا نیکی سے محرومی۔ حرام اور مشتبہ غذا سے پیٹ بھرنے والا عمل صالح سے محروم رہتا ہے۔ اس کے جو کام بظاہر نیکی یا عبادت کے کام معلوم ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت میں نیک اعمال نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کی عبادت اگر کرتا نظر بھی آتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ عبادت کے کام نہیں ہوتے۔ اس کی تمام محنت و مشقت اور کوشش و کاوش اور نیک اعمال اور عبادات اور نفل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کو اپنی محنت اور وقت عزیز کے لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ذوم میں نیک کام اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، مگر اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اور اس کی محنت و ریاضت رائگاں جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کتنے ہی شب بیداری کرنے والے ہیں جن کو ان کے قیام اور شب بیداری سے رت جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔
دراصل عبادات کا مقصود انسان کا تزکیہ نفس، اصلاح باطن اور سیرت کی پاکیزگی ہے۔ عبادات میں اگر یہ مقصود ہی پیش نظر نہ رہے اور آدمی اللہ کے خوف سے بے نیاز، حرام اور مشتبہ سے پرہیز ہی نہ کرے تو ایسا شخص اللہ کی عبادت اور نیک عمل سے محروم رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ ایسی شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے شکم میں حرام غذا ہو۔ حرام اور مشتبہ غذاؤں سے اپنے شکم کی حفاظت کرنے کے یہ 3 وجوہ جو علماء حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے ہیں، اس لائق ہیں کہ ان کو ہمہ وقت پیش نظر رکھا جائے اور کسی لمحے بھی اس معاملے میں لاپرواہی، تساہل اور بے توجہ سے کام نہ لیا جائے۔ کیا کوئی ذی شعور مومن بقائم ہوش و حواس برداشت کر سکتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے، وہ بندگی رب کی توفیق و حلاوت سے محروم ہو جائے اور نیک کام کرنے سے محرومی اس کا مقدر بن جائے؟ الیاذ باللہ، وما علینا الا البلاغ۔